راوی چناب ستلج کی بھپری لہریں شہر کے شہر زیریاب آشیانے اجڑ گئے، موزور موجوں کی زد میں جو آیا ٹھہر نہیں پایا۔ ہر جانب تباہی کے ہولناک مناظر، سیلاب کے ساتھ مصیبتوں اور پریشانیوں کا بھی سیلاب۔ کسی کی جان گئی تو کوئی زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم، ہزاروں افراد کے سر سے سایہ چھن گیا۔ سانسیں بحال رکھنے کے لیے خوراک کی فراہمی بھی بڑا امتحان۔ بھارت نے دریائے راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ این ڈی ایم اے کا دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کی شدت کا الرٹ جاری۔ سیلابی ریلوں کی آمد کے باعث دریائے راوی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ متوقع۔ دریا کنارے بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹھوکر نیاز بیگ سمیت لاہور کے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ سیلابی ریلا آنے پر شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں، سینکڑوں گھر خالی کروا لیے۔ شاہدرہ کے مقام پر گندا نالا اوور فلو ہو گیا۔ فرخ آباد اور شفیق آباد مانگا منڈی کے قریب نانو ڈوگر سے بھی درجنوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیوں میں پانی داخل۔ سہیوال میں دریائے راوی میں اورنگ آباد کے بند میں شگاف پڑ گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ دریا میں پانی کا بہاؤ اس وقت 1,60,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جھنگ شہر کو بچانے کے لیے رواس پل کا حفاظتی بند اور ریلوے لائن پر قائم بند پر بھی 3 جگہ شگاف ڈال دیا۔ دریائے چناب کا پانی آبادی میں داخل، پاک فوج کے جوان اور ریسکیو اہلکار ہائی الرٹ۔ جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری کو خالی کروا لیا گیا۔ چنیور بھی خطرے میں، آج 9 لاکھ کیوسک ریلا گزرے گا، ہزاروں افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ گجرات میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں داخل۔ مختلف وارڈز میں پانی جمع ہونے سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کا آخری گاؤں گنڈا سنگھ والا بھی ڈوب گیا۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، قصور کھڈیاں خاص دھوپ سڑی میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ لوگوں کا سامان کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ بھاول نگر میں پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد ہی عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 90,000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ بہاڑی میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں کا انخلاء جاری۔ مہر آباد، ہیڈ اسلام، ڈکھا کالیاشا اور فتح پور سے 1,793 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بورے والا کے علاقوں ساہوکا، فاروق آباد، جملیرہ میں بھی ریسکیو ٹیمز سرگرم ہیں۔ فیلڈ مارشل کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، ناروبال اور کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا۔ سید آسی منیر کو سیلابی صورتحال اور آئندہ بارشوں کے لیے تیاریوں پر بریفنگ۔ سکھ برادری سے ملاقات میں کرتارپور کو ترجیحی بنیادوں پر اصل حالت میں بحال کرنے کا اعلان، کہا مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اداروں کی ذمہ داری ہے، پاکستان اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ فیلڈ مارشل سید آسی منیر نے جوانوں کے حوصلے، تیاری اور خدمات کو سراہا۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، مؤثر تیاری ہی نقصان سے بچا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موسمیاتی تبدیلی اور مانسون کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسی کی تیاری کا حکم، تمام صوبوں کو ورکنگ پیپر بھجوانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے بعد اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا اعلان، 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آبی ذخائر کی تعمیر اور پانی کے مؤثر انتظام کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 14.5 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 1800 کے قریب گاؤں زیریاب آ گئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 دریا اکٹھے بپھرے، سیلاب سے اب تک 28 اموات ہو چکی۔ قصور کو بچانے کے لیے موجودہ بند میں سوراخ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیڈ سلیمان کی کے بعد ہیڈ اسلام کا خطرہ درپیش ہوگا۔ پانی جب تک پنجنت میں نہیں جائے گا، خطرہ برقرار رہے گا۔ اکاڑا اور ساہیوال کو دریائے راوی میں سیلاب کے پیش نظر خطرہ ہے، چیلنج کی صورتحال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پنجاب حکومت سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے کی امدادی رقم دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سمریال کا دورہ، سیلابی پانی سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر آباد کے سیلابی علاقوں میں بھی گئیں۔
بیلا کے قریب تلواڑہ اور سودرا سے ملحق نعیم کالونی بھی پہنچی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو بھرپور امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرہ خاندان کو گلے لگایا، تسلی دی، کہا کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف پہنچائیں گے۔ اس وقت اولین ترجیح عوام کی جان کا تحفظ ہے۔ شہری انتظامیہ اور ریسکیو کرنے والے اداروں سے تعاون کریں۔ آپ کے گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سب کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ تمام متاثرین کا حق انہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ مریم نواز کا وعدہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ ظفرپال کے گاؤں دیوالی میں کئی دکانیں تباہ ہو گئیں، دکانداروں کا لاکھوں کا نقصان۔ انتظامیہ کی جانب سے راستے تاحال بحال نہیں کیے جا سکے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت راستہ بنانے لگے ہیں۔ نارووال کے نواحی علاقوں میں بھی جگہ جگہ تباہی کے مناظر، کوئی ریسکیو ٹیم پہنچی نہ حکومتی امداد۔ جلال پور پیروالا میں بھی گھر چھوڑنے والے سیلاب متاثرین بے یار و مددگار، حکومت سے دادرسی کی اپیل۔ ਵੀਹ ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 10-12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਸੀ ਸਲਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਯਕਦਮ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸਾਂ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਇਆ। دریائے چناب کا 8 لاکھ کیوسی کا سیلابی ریلا 2 روز تک ملتان پہنچنے کا امکان۔ آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا اور شیرشاہ بند توڑنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم کہتے ہیں کہ آبادی کو خطرہ ہوا تو ہیڈ محمد والا روڈ کو بریچ کیا جائے گا۔ حتمی فیصلہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی۔ دریا کے قریب مقیم 1,19,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ڈویژن بھر میں 84 ریلیف کیمپس کا فعال کر دیے ہیں۔ کل رات تک تمام دریائی راستے خالی کروانے کا ٹارگٹ مکمل کر لیا جائے گا۔ سندھ میں 4 اور 5 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب۔ 10 لاکھ سے زائد کیوسک سیلابی پانی کا ریلا گزرنے کا امکان۔ راجن پور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کچے کے علاقوں میں مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے اعلانات۔ فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم۔ لوٹیسان کے نصیر آباد ڈویژن کو بھی خطرہ لاحق، ہائی الرٹ جاری۔ جعفر آباد اور صوبت پور کے نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ صوبائی وزیر آپاشی میر محمد صادق خان عمرانی کی ہدایت پر فلڈ کنٹرول سینٹرز فعال کر دیے گئے۔ سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریا کے کناروں پر 500 سے زائد کیمپ قائم کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سیلابی صورتحال کے باعث 52,000 سے زائد خاندان متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مراد علی شاہ نے پی ڈی ایم ای اور ضلع انتظامیہ کو مکمل تیاری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے سکھر سے دادو تک بوٹس کی ساتھ ریسکیو عملہ تعینات کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار، جامع اور ہنگامی اقدامات کر لیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں تمام وزراء، منتخب نمائندے اور ضلع انتظامیہ اپنے اپنے علاقوں میں الرٹ رہیں۔ اس وقت صورتحال قابو میں ہے، مگر حکومت نے کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے متبادل منصوبہ بندی بھی تیار کر رکھی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری نے واضح ہدایت دی ہے کہ عوام کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ روزانہ بریفنگ لے رہے ہیں۔ عوام کو محفوظ رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ لاہور میں مونسون بارشوں کے نویں اسپیل کی زوردار انٹری۔ والٹن صدر نیشتر کالونی ایئرپورٹ کے اطراف گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 2 ستمبر تک طوفانی بارشیں ہوں گی۔ پنجاب میں راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ میں شدید بارشیں متوقع۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان۔ کشمیر، گلیات اور خیبر پختونخوا میں بھی موسلادھار بارش کا امکان۔ بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پاک فوج عوام کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، ہیڈ خانکی میں ریسکیو آپریشن۔ متاثرین کی ہیلی کاپٹر کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ اکاڑا میں 423 افراد کو سیلابی پانی سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔
जवानों ने सरगोदा में कश्तियों के जरिए बच्चों और खवातीन को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। कोट मोमिन में सैलाब से मुतासरा 1500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिन्योट में उम्र के मकाम से 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। एडीबी सदर का इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख मदद का ऐलान। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिस्टेंस फंड से दी जाएगी। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मिस्टर कांदा ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है। जब कुदरती आफत आई होती है तो हम फौरी जवाब देते हैं। वज़ारत आबी वसाइल की दस्तावेज में भारत की आबी दहशतगर्दी के सामने सबूत आ गए हैं। भारत खामोशी से डैम बढ़ता रहा, पाकिस्तान के साथ कोई डेटा शेयर नहीं किया। 17 अगस्त को भारत को क्लाउड बर्स्ट का मालूम हो चुका था। 22 अगस्त तक भारत के डैम 87% तक भर चुके थे। भारत ने पाकिस्तान को पहली वार्निंग 26 अगस्त को दी थी। भारत यकम से 22 अगस्त तक कंट्रोल वाटर छोड़ता तो सैलाबी सूरत हाल ना होती। SOPs के मुताबिक डैम को एक हद तक खाली रखना होता है। मौजूद हूँ तरीमू हेड वर्क्स के मकाम पर। मैं गुजरात के नवाही इलाके कोट गुलाम पर मौजूद हूँ। मैं तो दरिया सतलुज पे खड़ा हूँ। मैं इस वक्त बसूर टंडा रोड पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब भी फर गया। शराबी पानी जो है वो हर तरफ तबाही मचाता जा रहा है। अभी हम रकम में देख रहे हैं ये डेग नाला है जिसमें तुगयानी की वजह से ये डेग नाले का जो बंद वो टूट चुका है। 20 तो 25 दिहाड़ घेरे हुए, ये सारे सड़ डूब चुके हैं। पंजाब में सैलाब से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए। 365 न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी नहीं जा सका। पानी में डूबे मकामात सबसे पहले अवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि शहबाज शरीफ तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें तय हैं। पाक चीन ताल्लुकात के कसीरुलजहती पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में फौजी परेड में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी ताजरों और कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के माबैन सिफारतकारी का रास्ता हमवार करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान और पाकिस्तान सख्त वक्त के दोस्त हैं, लिहाजा एक दूसरे के मसाइल के हल करने में ईमानदारी से पेश आते हैं। अफगानिस्तान से कहा, या तो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें। इस्लामाबाद में तुर्किया के यौम फतह की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। तुर्क अवाम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात पायदार और बरादराना हैं। ताल्लुकात मजीद वसअत और गहराई इख्तियार करेंगे। तुर्क सिफारत खाने के ज़रिए तमाम तकरीब में सिविल और अस्करी हुक्काम, सिफारतकार, सहाफ़ी और ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। हमारा फैसला अटल है, अहम कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह बानी चेयरमैन का हुक्म था जिस पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है। इस्तीफों के मामले पर बात करने का कोई फायदा नहीं। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने मार्का हक के बाद मार्का मैशत को अहम करार दे दिया। कहा, मुल्क की समत दुरुस्त है लेकिन असल मार्का मैशत का है। सनती अपनी सदात के मुताबिक पैदावार नहीं दे रही। शरह सूद 6% होनी चाहिए।